مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور اس کا فارمیٹ جو ناظرین مستقل ہیں، پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں تو ان کو معلوم ہے، جو نئے ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ ہمارا سلسلہ، اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارے سلسلے میں اپنا فیڈ بیک ٹرانسمیشن کے حوالے سے دینا چاہیں، اور اس کے علاوہ آپ کوئی ایسی فرمائش مدنی چینل پر آپ نے کوئی نعت ایسی دیکھی ہے، یا کوئی ایسا کلپ دیکھا ہے، یا کوئی ایسا پروگرام دیکھا ہے جس میں آپ کو کوئی بات ایسی لگی کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ دیکھی جائے، سنی جائے، خود بھی وہ سنیں اور ناظرین کو بھی جو ہے وہ اپنا سنائی جائے، تو اس کے لیے یہ فارمیٹ ہے۔ اس میں آپ ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں، ہمارا جو کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے اس پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے فیس بک پر بھی ہمارا یہ سلسلہ لائیو ہو رہا ہے تو اس پر بھی میسج کر سکتے ہیں، اور جب ہمارا یہ سلسلہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو اس پر بھی میسج کر سکتے ہیں، تو الحمدللہ وہاں سے بھی آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو کچھ دیر میں انشاءاللہ رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور آج آپ یہ جو ہمارا یہ دیکھ رہے ہیں سیٹ، بیسیکلی یہ وہی سیٹ ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے روحانی علاج سلسلہ جس پر ہو رہا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آج مغرب کے بعد، یعنی غروب آفتاب ہوتے ہی اللہ نے چاہا تو ممکنہ ہے کہ آج رمضان ہو جائے، اور اگر ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل رات کی ہماری جو سحری ٹرانسمیشن ہے وہ ہمارے سیٹ، اسی اسٹوڈیو کے اندر ایک سیٹ لگا ہے جو ہمارے دوسری سائٹ پر ہے، تو جس کی وجہ سے آج ہم اسی سیٹ پر جو ہے وہ اپنا سلسلہ کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے سلسلے کے جو فارمیٹ کے مطابق ابتدا میں جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پروگرام میں جو کلپس ہیں وہ سارے کے سارے اگر نہ بھی چل پائے تو کم از کم جنہوں نے میسج کیا ہوتا ہے تو ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا میسج ہم تک پہنچ گیا، اور ہم آپ کی فرمائش پوری کر کے لائے ہیں، بعض اوقات کسی وجہ سے رہ جاتی ہے تو نیکسٹ سلسلے میں اس کو شامل کرتے ہیں۔ آپ جو اسکرین پر ایک تو نیچے ٹکر دیکھ رہے ہیں، یہ ان خوش نصیبوں کے نام ہیں جنہوں نے ہمیں سوال کے صحیح جواب جو ہے وہ اپنا دیا تھا، اور ساتھ میں سلسلے کے اختتام پر انہی کے درمیان جو ہے وہ قرآن اندازی ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک الگ سے جو ہمارا کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے جو +923369225265، یہ ہمیں جو ہے وہ ہم نے اسپیشلی الگ سے لگایا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو اس سلسلے میں جتنے کلپس چلتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو دیے جائے تو آپ تک پہنچے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس نمبر پر، اس واٹس ایپ پر آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو لنک سینڈ کر دیا جائے گا، اس لنک کی برکت سے آپ ہمارے اس گروپ میں ایڈ ہو جائیں گے، تو کل اللہ نے چاہا تو یہ جتنے کلپس آج چلیں گے یہ کل جو ہے وہ اپنا سینڈ ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم جھلکیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جھلکیوں میں کیا ہے۔ انسان تنہائی میں گناہ تب کرتا ہے جب اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ انسان کم از کم اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دنیا بھر میں جاؤں گا، جب رنگ پر ہے بہارے مدینہ۔ شکر ہے اور شکر ہے میرا مولا، تیرا شکر ہے۔ چودھویں کا چاند ہے۔ اگر گھر کا دروازہ لاک تھا تو آپ کو دیوار کود کر اندر جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی۔
شادی کے موقع پر جو مرغے ذبح کرتا ہے تو وہ ایک بار تکبیر کہہ کے 5 یا 7 مرغے ذبح کرتا ہے. میں ہو یاد تیری ہو شاید ہو. آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہیں، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. بہار آپ سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قبر اور ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں اجر عطا فرماتا. اپنے بقیہ پاک پر حاضر ہوں. نظر کرم شہباز قلندر. گد میں لالچ ہے. راحت افزا عجب ہے ذکر تیرا. اللہ سبحان اللہ. جن کے والد زندہ ہیں یا جن کی والدہ زندہ ہے، میری درخواست ہے آپ سے، گھر جا کر سب سے پہلے ابو کا ہاتھ پکڑ کے کہیے گا ابو جزاک اللہ. کیا اتنی بڑی تعداد میں کبھی آپ نے حافظ قرآن دیکھے ہیں؟ 1600 کے قریب حافظ قرآن. رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا. چارہ سازی زیارت کے سے. سر آ گئے ہیں تو آپ کچھ فرمانا شروع کر دیں. جھلکیوں میں تو بہت کچھ دیکھا ہے، انشاءاللہ یہ ہم دکھائیں گے بھی، اور میسیجز بھی آ رہے ہیں، کمنٹس بھی آ رہے ہیں ناظرین کے کہ مختلف چیزوں کی فرمائشیں ہیں. ایک فرمائش یہ ہے کہ ایک پروگرام ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں صرف ترجمہ قرآن ہو، تلاوت نہ ہو، نہ تفسیر، کیونکہ ایسے پروگرام ہمیں نظر سے نہ گزر جس میں صرف ترجمہ ہو. کیا کہتے ہیں، یعنی صرف ترجمہ ہے، نہ تفسیر ہے، نہ آیتیں ہیں، صرف ترجمہ ہے. تو ترجمے سے کیا سمجھ میں آیا؟ کہہ رہے ہیں کہ ایسا پروگرام ہو جس میں آیتوں کا صرف ترجمہ جو ہے وہ اپنا بیان کیا جائے. اب پتہ نہیں انہوں نے کہیں اس طرح کا جو ہے وہ اپنا دیکھا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا ہی جو ہے وہ اپنا یہ آئیڈیا ہو. بلکہ یہاں تک جو ہے وہ اپنا ہمارا تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ تلاوت قرآن پاک ہو اور ترجمہ ہو، اور ساتھ ہی جو ہے نا اس ترجمے کی تفسیر جو ہے وہ بیان کی جائے. کیونکہ بعض اوقات ترجمے سے وہ چیز اتنی واضح سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ تفسیر بندہ پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا جو ہے وہ مراد ہے. ہمیں بھی ایک میسج جو ہے وہ یہ آیا تھا، کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا پروگرام ہو جس میں ہمارے سلسلے کے بزرگوں کی سیرت جو ہے وہ بتائی جائے. تو یہ آج سے تقریباً کوئی کم و بیش 10-11 سال 12 سال پہلے جو ہے وہ اپنا جو حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، وہ انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا بول بالے میری سرکاروں کے. تو اب انہوں نے چینل پر تو جو ہے وہ اپنا کر ہی دیا، لیکن شاید اس وقت ہمارا یعنی سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا، تو یہ پروگرام مجھے نہیں لگتا کہ یہ یوٹیوب وغیرہ پر ہوں گے. تو میں انشاءاللہ عز و جل یہ نوٹ کر لیتا ہوں، اور ہماری آئیڈیا مجلس یہ ہمارا سلسلہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ ممکن ہے کہ اگر آگے آنے والے جو ہے وہ اپنا مہینوں میں جب بھی ہمارے پاس اسپیس ہو تو یہ ممکن ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اپنا اس کو دوبارہ کیا جا سکے اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ کیا جائے، اور تاکہ پھر اس کو ہم ہماری سوشل میڈیا یوٹیوب اور دیگر جگہوں پر بھی اپلوڈ کر سکیں، تاکہ لوگ جو دیکھنا چاہیں بعد میں بھی وہ دیکھ سکیں. چلیں جی، ایک اور ہمارے سلسلے کا ایک فارمیٹ اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی 2D اور 3D جو ہے وہ جو کارٹون کی آئی ہوتی ہے گزشتہ ہفتوں میں، تو وہ ہم چلاتے ہیں. تو آج ہم سعد اور سعدیہ کا کارٹون آپ کے لیے جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث، سیکھیں حدیث. سعد اور سعدیہ دیکھو سکھاتے ادب ہم کو. بس پہنچ گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، لگ گئی. سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث، سیکھیں حدیث.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। बाबर भाई ये क्या हुलिया बनाया हुआ है आपने? सब खैरियत तो है? जी जी साद भाई सब खैरियत है, बस वो एक मसला हो गया था। क्या मसला? असल में साद भाई आज घर वालों को मामू के घर जाना था, शाम तक वापस आ जाएंगे। मेरे पास घर की चाबी थी लेकिन पता नहीं कहाँ खो गई, इसलिए मैंने दीवार कूदकर घर में जाने की कोशिश की लेकिन मैं गिर गया। इस चक्कर में ये सारे कपड़े खराब हो गए। ये तो बहुत ही गलत बात है बाबर भाई। अगर घर का दरवाजा लॉक था तो आपको दीवार कूद कर अंदर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। साद भाई अपने ही घर में कूद के जाने में हरज ही क्या है? बिल्कुल हरज है बाबर भाई। पहली बात ये है कि इस तरह से हम चोरों को घर में घुसने का रास्ता बता रहे होते हैं। दूसरी बात ये है इस तरह दीवार कूदने से आपको चोट भी लग सकती थी। सही कह रहे हैं आप साद भाई, इंशाअल्लाह दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। अच्छा साद भाई आपको तो पता है कि आज स्कूल में कितना होमवर्क मिला है, घर वाले तो शाम तक ही आएंगे। अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं आपके घर में रुककर अपना सारा होमवर्क कर सकता हूँ? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे पहले बाबा जान से पूछना होगा। आप 1 मिनट वहाँ चेयर पे बैठे, मैं बाबा जान से इजाजत लेकर आता हूँ। जी साद भाई ठीक है। अच्छा बच्चा कैसे बनना है बताते बाबा जान। जी बेटा आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी साद बेटा बोलिए क्या बात है? बाबा जान बाबर भाई आए हैं, उनके घर वाले उनके मामू के घर गए हुए हैं और शाम तक आएंगे। उनके पास उनके घर की चाबी थी लेकिन शायद वो कहीं गुम हो गई है। उन्होंने होमवर्क करना है, क्या वो हमारे घर में रुककर अपने घर वालों का इंतजार कर सकते हैं? इस दौरान वो अपना होमवर्क भी कर लेंगे। आप एक काम करें, उन्हें लॉन में ही बिठा लें और उन्हें पानी वगैरह का भी पूछ लीजिएगा। जी बाबा जान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चलें बेटा नमाज का वक्त हो गया है। जी बाबा जान। बाबर बेटा आप भी चलें। अंकल वो असल में मुझे ये अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, मैं घर जाकर पढ़ लूंगा। बाबर बेटा कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। तर्जमाए कंजुल इरफान, बेशक नमाज मुसलमानों पर मुकर्ररा वक्त में फर्ज है, यानी नमाजों को उनके मुकर्रर किए हुए वक्त में ही पढ़ना जरूरी है। ठीक है अंकल, फिर मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ, होमवर्क मैं आकर कर लूंगा। शाबाश बेटा। अच्छा बच्चा कैसे बनना है बताते अदब हमको। बाबर बेटा एक बात नोट किया आपने? क्या अंकल? आज आप अपने घर में क्यों दाखिल नहीं हो सके? अंकल मेरे पास जो घर की चाबी थी वो खो गई थी। जी बिल्कुल, जिस तरह आज आप चाबी के बगैर अपने घर में दाखिल नहीं हो सके, इसी तरह जन्नत में जाने के लिए नमाज की बहुत अहमियत है। हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज जन्नत की चाबी है। सुभान अल्लाह। अंकल इंशाअल्लाह अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नमाज कभी ना छोड़ूं। जज़ाकल्लाह बाबर बेटा, अल्लाह पाक आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। साद और सादिया के साथ आओ सीखें हदीस, सीखें हदीस। साद और सादिया का आपने कार्टून देखा, मुझे एक मैसेज आया कि हम अगर ये चढ़ते तो जब इस तरह गिरते तो सर्वर जो है वो अपना फट जाता, लेकिन जो है वो इसका कुछ भी जो है वो नहीं हुआ। अब कार्टून तो जो है वो कार्टून है। आपने अगर ये भी नोट किया हो कि इनके जो मुन्ना है वो दूसरा, उनके जो वालिद साहब से मिलने से पहले उनके कपड़ों पर वो निशानात थे, लेकिन थोड़ी देर के अंदर वो सारी चीज़ें जो है वो अपना साफ हो गई। तो कार्टून तो इसी तरीके से जो है वो होते हैं। बहरहाल एक मैसेज जो है वो अपना हमें ये आया है कि तबरुकात जो है वो अपना ज़हनी आजमाइश, उन्होंने सवाल का जवाब दिया था तो कह रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीज़ें जो है वो हम तक पहुंच गई हैं। तो साथ में हमें भी SMS के ज़रिए से एक मैसेज आया था रज़ा भाई, वो ये था कि जिस सिलसिले में सैयद आबिद शाह साहब आए थे इसमें कुरानदाजी में हमारा नाम निकला था,
وہ شو ہم دیکھ نہیں پائے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں دکھا دیں وہ ریپیٹ میں، تو بہت دنوں بعد ہمیں پتہ چلا ایڈریس کس نمبر پہ سینڈ کرنا ہے۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ حضرت جو ہے وہ اپنا گزشتہ جو مہینہ تھا اس میں تقریباً کوئی 1 مہینے کے لیے یہاں نہیں تھے، تو 4 پروگرام میں جو ہے وہ سید عابد شاہ صاحب نے شرکت کی ہے، تو آپ نے لکھا کہ اس کا ایپیسوڈ نمبر نہیں بیان کیا، اب ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کون سا ایپیسوڈ، 4 پروگرام میں انہوں نے شرکت کی ہے، تو ایک تو آپ اپنا ایپیسوڈ نمبر بیان کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ آپ کا نام نکلتا ہے نا تو نام نکلنے کے فوری بعد جو ہے ہماری جو ٹیم کے ممبر ہیں وہ آپ کا نام اور نمبر یہ سید یوسف باپو کو جو ہے وہ سینڈ کر دیتے ہیں، تو وہ اپنی ہی جیسی ان کے پاس جو لسٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ خود ہی جو ہے وہ آپ سے رابطہ کریں گے۔ پھر بھی بہرحال آپ اپنا جو ایپیسوڈ نمبر بیان کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کو دوبارہ دیکھ لیا جائے گا۔ چلیں جی، گزشتہ ہفتے جو ہے وہ ہم نے ہمارے رضا بھائی گزشتہ مہینے جو ہے وہ بنگلہ دیش میں تھے، اور عبدالحبیب بھائی بھی تشریف لے گئے تھے، تو وہاں گزشتہ ہفتے ہم نے جو ہے وہ ان کا رکشا جو ہے وہ اپنا اس کو، ویسے ہمارے یہاں پاکستان میں رکشا وہ دوسرا ہوتا ہے، وہاں رکشا وہ اوپن رکشا تھا، ہم یہاں پر ہمارے یہاں تو ویسے یہ عموماً چلتا نہیں ہے شاید، نہیں نا یہ تو اس کو شاید ہم کیا بولتے ہیں ہمارے یہاں اگر یہ ہوتا ہے سائیکل، ہم عموماً سائیکل رکشا ہی بولتے ہیں، سائیکل رکشا۔ چلیں جی، جو ہے وہ اپنا، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو عبدالحبیب بھائی جو ہے وہاں انہوں نے رکشوں میں بھی سواری کی ہے، کار میں بھی جو ہے وہ سواری کی ہے، تو رضا بھائی نے جو ہے وہ وہاں ان کو اسکوٹر پر بھی جو ہے وہ بٹھا دیا، اور وہ کیسا بٹھایا ہے تو آئیے پہلے ہم جو ہے وہ اپنا کلپ دیکھتے ہیں اور پھر رضا بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں، کیا مطلب گاڑیاں کم پڑ گئی تھی، کیا وجہ تھی۔ وہ گزشتہ ہفتے بھی ہم نے کہا تھا کہ کوئی جو ہے وہ اپنا پیسوں کا پرابلم تو نہیں تھا جو آپ نے وہ رکشے میں سائیکل رکشے میں بٹھایا تھا، اور ایسا ہے نہیں، تو پوچھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ بنی تھی اس پہ بیٹھنے کی۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، الحمدللہ بنگلہ دیش میں ہے، اور یہاں بڑا اچھا رول ہے کہ گاڑی چلانے والے اور پیچھے والے بھی ہیلمٹ پہنتے، تو ہمیں ہیلمٹ پہننا چاہیے، یہ ہماری سیفٹی کے لیے۔ میں نے امام شریف کے اوپر ہی ہیلمٹ پہن لیا ہے، اللہ کرے گا خیر سے پہنچ جائیں گے۔ فیضان مدینہ جانے ڈھاکہ کے بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے۔ جی رضا بھائی، آپ نے دکھائی دیا، خیر دکھا تو دیا، اب آپ بتا بھی دیں کہ بھائی یہ کیا وجہ تھی اس سواری کی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی ڈھاکہ میں جو لوگ رہتے ہیں یا جنہوں نے ڈھاکہ میں کبھی سفر کیا ہے، صحیح ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ ڈھاکہ کا ٹریفک کیسا ہے، صحیح ہے، یعنی ڈھاکہ کا ٹریفک بہت جام ہوتا ہے، یعنی کراچی سے بھی کراچی تو کچھ بھی نہیں ہے، کھلا ہوا ہے، ہائی وے ہے، موٹر وے ہے، میں تو یوں کہوں گا کراچی بہت جام ہوتا ہے، یعنی ایون کہ 15-20 کلومیٹر کا سفر بھی اگر ہمیں کہیں جانا ہے اور ہم 2-2.5-3 گھنٹے کا ذہن بنا کے بندہ نکلتا ہے کہ 20 کلومیٹر بھی اگر مثال ہے شہر کے اندر ہی، تو بہت جام رہتا ہے، بہت جام۔ تو جہاں پر ہم تھے جس گھر میں، وہاں سے ہمیں فیضان مدینہ آنا تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر فیضان مدینہ میں کچھ لوگ جمع تھے، ان کے درمیان کچھ ملاقات کا سلسلہ تھا، گاڑی تھی، مگر اب یہ کہ گاڑی میں اگر ہم آتے ہیں تو اندازہ تھا کہ ہم بہت لیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ پہنچ کے ہمیں شاید 1.5-2 گھنٹے کے آس پاس لگ جائیں۔ تو پھر وہ ہاتھوں ہاتھ ایک اسلامی بھائی کی بائک تھی، تو ایک پر بائک پر میں بیٹھا، ایک پر آئی صاحب تھے، تو پھر ہم یوں کہا تھوڑا جلدی کیونکہ بائک سواری وہ ہے کہ تھوڑا یہ نکل جاتی گلیوں سے یہاں وہاں نکل کر، تو بہرحال ہم بائک پر پھر بہرحال جلدی پہنچ گئے فیضان مدینہ جہاں، تو لوگ بھی حیران تھے جب فیضان مدینہ پہنچے تو استقبال کے لیے لوگ کھڑے تھے، تو ان کا اندازہ تھا کہ جناب کہ گاڑی سے نکلیں گے، تو ہم بائک سے اترے، پھر ہیلمٹ پہنا ہوتا تو ہیلمٹ جب اتارتے ہیں تو ظاہر امامہ کھل جاتا ہے، پھر ہاتھوں ہاتھ امامہ وغیرہ کرنا سب چیزیں، تو یہ بھی ایک اچھا رول ہے بنگلہ دیش میں کہ جو بائک چلائے گا وہ تو پہنے گا ہی ہیلمٹ، مگر جو پیچھے بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو اس نے بھی ہیلمٹ پہننا ہے، یعنی دونوں نے ہیلمٹ پہننا ہے۔ یہ میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں
یہ بیسیکلی بنگلہ دیش کا رول نہیں ہے، اصل میں یہ کا ہی ہے، انٹرنیشنل مگر ہی عمل ہے بہت جب آپ زیادہ دیکھا نے، گیا۔ لیکن ہمارے یہاں تو مطلب پیچھے والا تو شاید دور، آگے والا ہی جو ہے وہ اپنا پہن لے، یہ بھی غنیمت ہے۔ اور حقیقت ہے اگر آگے والے، اور ہمارے یہاں جو بھی مطلب یہ جو لوگ چیک کرتے ہیں پولیس والے، تو یہ آپ بھی دیکھیے گا کہ اگر آگے والے نے نہیں پہنا نا تو اسی سے بات ہوگی، یعنی جو ہے وہ اپنا پیچھے والے سے تو بات ہی نہیں ہے۔ اور جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں یعنی اگر آگے والے نے پہنا ہے تو پیچھے والے نے نہیں پہنا تو بھی اس کو جو ہے وہ روکیں گے۔ چلیں جی، یہ جو ہے وہ اپنا، تو ہمیں جو ہے وہ اپنا بہرحال بائک دکھا دیا آپ نے، بائک دکھا دیا، اور ابھی آپ سے پوچھیں گے کہ اور اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو آئندہ سلسلوں کے لیے مزید جو ہے وہ اپنا شامل کریں گے۔ ہمیں جو ہے وہ یوٹیوب پر بھی ہمارا سلسلہ جو ہے وہ اپلوڈ ہوتا ہے، اس میں بھی ایک میسیج آیا تھا کہ یاد خدا و مصطفیٰ اس ہفتے والا، یعنی یہ گزشتہ یعنی یہ جو ہفتہ گزرا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم کے بعد اشفاق بھائی نے ایک شعر کی وضاحت کی تھی، عزت بعد ذلت، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ اپنا کلپ دکھا دے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہم جو ہے وہ آئندہ سلسلے میں یہ تیار کر کے لے کر آئیں گے۔ اچھا رضا بھائی، آپ سے ایک عرض ہے کہ گزشتہ کوئی تقریباً 3-4 دن پہلے ہمارے ظفر بھائی جو ہیں، جو ہماری یہ چیزیں تیار کرتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک میسیج جو ہے وہ اپنا فارورڈ کیا۔ یوٹیوب پر ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے اور وہاں جو ہے وہ اپنا یہ کمنٹس اردو میں جو ہے وہ تھا، انہوں نے وہیں سے کاپی پیسٹ کر کے مجھے جو ہے وہ سینڈ کر دیا۔ راجہ جمال کے نام سے یہ آئی ڈی بنی ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں جو ہے تو وہ میں میسیج جو ہے وہ اپنا پڑھ دیتا ہوں۔ ظاہری بات ہے حوصلہ افزائی جو ہے، آپ امیل سنت فرماتے ہیں کہ ایک دن کے، جس طرح مبالغہ ہے نا، ایک دن کے بچے کو بھی چاہیے اور 100 سال کے بوڑھے کو بھی جو ہے وہ چاہیے، تو یہ یوں سمجھے کہ ایک حوصلہ افزائی کے طور پر، اور انہوں نے کافی مطلب لکھا ہے جو ہے وہ، تو وہ کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ سارے کامنٹ میں تقریباً فرمائشیں یا شکایتیں ہوتی ہیں، میری تمام ناظرین سے مدنی التجا ہے کہ پروگرام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ پورا ہفتہ اس سلسلے کی تیاری ہوتی ہے، ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں کہ بعض اوقات تو ہم فرمائش کرنے کا سوچتے ہیں اور وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ان دونوں کو بلکہ ساری ہی مبلغین، ساری ٹیم کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ میری بھی کئی بار فرمائش پوری نہیں ہوئی، لیکن یہ دیکھیں کہ کبھی پوری بھی تو ہوتی ہے، اور یہ کسی میں فرق بھی نہیں کرتے، یعنی ہمیں جو میسیجز آتے ہیں تو اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا میسیج ہے، بچے کا ہے، بوڑھے کا ہے۔ تو یہ سلسلہ ایسا سلسلہ ہے جو ہر طرح، ہر عمر کے افراد کے لیے مفید اور دلچسپ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رضا بھائی اور اکبر حسین بھائی مدنی بھائی کو نگاہ مرشد میں رکھے، اللہ کرے اسی سال انہیں چل مدینہ کی سعادت نصیب ہو، میٹھا مدینہ دیکھیں، اللہ پاک انہیں ان کے گھر بار کو شاد و آباد رکھے۔ میری دعا ہے دوسروں کو عشق مصطفیٰ میں تڑپنے کا سامان کرنے والے پیارے اکبر حسین بھائی اور رضا بھائی کو اللہ پاک دیدار مصطفیٰ کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ میرے لیے بھی رضا بھائی اور اکبر حسین بھائی دعا فرما دے کہ جلد مدینے کی حاضری نصیب ہو۔ ماشاءاللہ، حوصلہ افزائی کرنے کا بھی شکریہ۔ اور مطلب ہاں، حوصلہ افزائی کا ایک ہوتا ہے، حوصلہ افزائی کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے نا، یہ جو ہے پازیٹیو وائبس ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ جو ہمارے کئی ناظرین ہیں، فرمائشیں ہم سب کی نہیں پوری کر پاتے، وقت آپ کے سامنے ہوتا ہے اور چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں، پھر بہت ساری چیزیں چونکہ ڈھونڈنی پڑتی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مدنی چینل 24/7 آن ایئر ہے، مختلف چل رہا ہے، فرمائش کرنے والے کہیں سے بھی کسی بھی سال کا 10 سال پرانا، 12 سال پرانا یا 12 دن پرانا کلپ کی فرمائش ہوتی ہے، اب اس کو نکالنا کرنا، کیونکہ ہم بھی مدنی چینل پر ہی ہیں اور ہمیں اندازہ ہے کہ چیزوں کو حاصل کرنا کس قدر بعضوں کا دشوار ہو جاتا ہے، کہ اتنی 2-2.5 گھنٹے کا پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں سے صرف آپ کو 2 منٹ چاہیے، آپ کو 3 منٹ چاہیے، تو اس کو نکالنا جو ہے واقعی ایک یہ کام ہے۔ ایک اور میسیجز ہمارے پاس ہیں، حاجی مشتاق کی آواز میں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے کی اس کلام کی فرمائش ہے۔ اسی طرح ایک میسیج ہے کہ عبدالحبیب انکل کا کوئی سلسلہ نگران شورا کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور عبدالحبیب انکل کا کوئی ریکارڈڈ کلام سنا دیں۔ ایک یوں تو ماضی کی یادوں کے اندر مہینے میں ایک دن تو جو ہے وہ اپنا ڈیسائیڈ ہے کہ جس میں مفتی قاسم صاحب ہوں گے، عبدالحبیب بھائی ہوں گے اور نگران شورا ہوں گے، تو اب تو رمضان المبارک کی آمد ہے انشاءاللہ، تو اس کے بعد جب آپ ماضی کی یادیں مہینے میں ایک جو ہے وہ اپنا پروگرام، اس کی وجہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اپنے اپنے جدول جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو ابھی ہم چل رہے ہیں ایک شب معراج جو ہماری جو گزری ہے اس پر جو ہے وہ اشفاق بھائی نے کلام پڑھا تھا اور امیر سنت بڑے مطلب ذوق و شوق کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جھوم رہے تھے، تو اس کا ہم سے فرمائش کی گئی تھی ایک دو میں عرش اعظم پر۔ ماشاءاللہ
ये सो जलाल अल्लाह अल्लाह, ये आजो कमाल अल्लाह अल्लाह, ये आजो कमाल अल्लाह अल्लाह, ये हुस्न जमाल अल्लाह अल्लाह, ये हुस्न जमाल अल्लाह अल्लाह। मेराज को दूल्हा जाते हैं, मेराज को दूल्हा जाते हैं, मेराज की शब तो याद रखा, मेराज की शब तो याद रखा, फिर हश्र में कैसे भूलेंगे, फिर हश्र में कैसे भूलेंगे, फिर हश्र में कैसे भूलेंगे। अतार इसी उम्मीद पे हम, अतार इसी उम्मीद पे हम दिन अपने गुजारे जाते हैं, दिन अपने गुजारे जाते हैं। धूप धूप एक धूप है अर्शे आज़म पर, एक धूप है अर्शे आज़म पर, मेहमान खुदा के आते हैं, मेहमान खुदा के आते हैं, मेहमान खुदा के आते हैं। क्या बात है। रज़ा शब भाई? महराज का ये प्रोग्राम था। शब बारात की भी एक फरमाइश है, अशफाक भाई का कलाम है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। अच्छा, इसकी भी इन्होंने इसी फरमाइश रात है। को जो है वो अपना शब बारात की रात। शब बारात पे, ठीक है। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते जो है वो अपना हमारे जफर भाई सुन रहे होंगे। अच्छा, चूंकि आप फेसबुक को जो है वो अपना यूं देखते हैं कि उसके मैसेजेस, तो एक मैसेज आया है हाफिजाबाद से, वो कह रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि फेसबुक पे रात को मदनी मुज़ाकरा कैसे देखा जा सकता है? फेसबुक का एक रात को हो या दिन को हो, दिन या रात जो भी मदनी मुज़ाकरा होगा, मदनी चैनल लाइव का नाजरीन फेसबुक पर एक पेज बना हुआ है, और उस पेज पर आप जाइए और उस पेज पर जाकर आप उसे लाइक भी कर लें, फॉलो भी कर लें, सी फर्स्ट कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, कि जैसे कोई चीज़ भी लाइव होगी ना तो वो आप तक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पहुंच जाएगी। चाहे वो कोई भी रिकॉर्डेड प्रोग्राम हो या लाइव प्रोग्राम हो, मदनी मुज़ाकरा हो, तो आपको पूरा मदनी मुज़ाकरा फेसबुक पर मदनी चैनल लाइव, अगर हमारे MCR के इस्लामी भाई उसका टीकर को थोड़ी देर के लिए रोक भी दें मदनी चैनल लाइव को, ताकि आप जाकर उसको लाइक भी कर लें सब, और उसको जो है वो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें कि जैसे कोई लाइव हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सही है। चलें जी, जो है वो अपना अब हम चल रहे हैं एक कलाम की तरफ, और ये आसिफ भाई ने जो है वो एक कलाम पढ़ा था। यूँ समझिए कि ये इसमें हज का भी जो है वो तस्करा है, और ये 1-2 हफ्तों से पेंडिंग है, लेकिन हमने इसमें कोशिश की थी कि कलाम के दौरान स्टूडियो कलाम था, तो अमीर सुन्नत के हज के जो है वो अपना मनाजिर जो हमारे पास मुयस्सर थे वो हमने लगाए हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आइए देखते हैं। रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, आके मैं देख लूं आँख से काबा तेरा, आके मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। ए मेरे मौला 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 मौला, ए मेरे मौला मौला मौला। हज का शरफ हो फिर अता या रब्बे मुस्तफा, हज का शरफ हो फिर अता या रब्बे मुस्तफा। मीठा मदीना फिर दिखा, मीठा मदीना फिर दिखाया रब्बे मुस्तफा। ए मेरे मौला 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 मौला, ए मेरे मौला मौला मौला। दे दे तवाफ खाना का
کعبہ کا پھر شرف دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف فرمائے پورا مدعا فرمائے پورا مدعا یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا مولا مولا. اچھا جب یہ ہماری جھلکیاں چلی نا تو ایک میسیج آیا کہ کیا آج انس بھائی کا جو ہے وہ کلام شامل نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کمنٹس پڑھتے ہیں نا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو بندہ ایک وہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی کا شامل نہیں کرتے نا تو وہ ہمیں جب میسیج آتا ہے تو یوں سمجھو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بعض اوقات 3 جو ہمارے کڈس کے بالخصوص ناطخواں ہیں، عبید بھائی، احسان بھائی، اور یہ ان کا تو یعنی کسی ایک کا بھی رہ جائے نا تو پھر جو ناظرین ہمیں میسیج کرتے ہیں تو میں ڈرتا ہی ہوں. تو جب آج ہم سلیکٹ کر رہے تھے تو ہوتا یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس پہلے سے تیار ہوتی ہے نا، جو ابھی نئی تیار کی ان کا ہم ایک فولڈر بنا دیتے ہیں. اس کے بعد میں نے سوچا کہ انس بھائی کا جو کلام ہے نا وہ میں جو سلیکٹ کر لوں گا جو ہمارے پاس پہلے کی فرمائشیں ہیں. تو ہوا یہ کہ وہ میرے سے رہ گیا، تو پھر اس کے بعد میں نے ہمارا فولڈر بنا دیا، اس سے وہ جھلکیاں تیار ہو گئی. تو اس کے بعد جب میں کمنٹس جو ہے وہ اپنا پڑھ رہا تھا یوٹیوب کے، تو یہ آنے سے پہلے ظہر کی نماز سے، تو اس میں میں نے دیکھا کہ بعض مطلب بڑے جو ہے وہ انس بھائی کے حوالے سے آیا ہوا تھا کہ وہ نہیں آ رہے، شاید کڈس کے کسی پروگراموں میں یا کم آ رہے ہیں. تو وہ میرے کو یاد آیا تو میں نے جو ہے وہ اپنا کلام ان کا تیار کیا. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ رہ جائے گا تو بیچارے پھر ہمیں جو ہے وہ اپنا میسیج کریں گے. تو وہ انہوں نے شاید جھلکیوں میں دیکھا ہوگا کہ کلام شامل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج الحمدللہ عز و جل شامل ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں جو ہمارے ایک بابا شکر الدین ہیں، وہ ہمارے پاس ایک یوں کہ تسلسل کے ساتھ ان کا جو خاکہ چل رہا تھا، اس کا یوں سمجھے کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ آج کے خاکے میں کچھ نہ کچھ گفتگو عبدالحبیب بھائی کی ہے، اور ان کا جو بیٹا تھا بھولا جو جس کا نام تھا، اس سے ملنے کی کچھ گفتگو ہے، اور اس کے بعد آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ملاقات دکھائیں گے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. یہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا والد راضی اس سے اس کا رب راضی. حدیث پاک کا مضمون ہے، اور جس سے اس کا باپ اس کا والد ناراض اس سے اس کا رب ناراض. کبھی بھی اپنے والد کو اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرنا. ماں باپ راضی ہوئے نا تمہاری زندگی بہت اچھی رہے گی. اور جن کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں وہ دنیا ہی میں اس کا یوں سمجھیے بدلہ دیکھتے ہیں، دنیا ہی میں وہ تباہی اور بربادی دیکھتے ہیں. ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے کوئی دیکھتا ہے اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. یہ والد تمہارے پاس ہیں اور تم سے اتنا پیار بھی کرتے ہیں، جاؤ ان کی خدمت کرو اور ان سے محبت کرو اور حج کا ثواب حاصل کر لو. ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. بس ٹھیک ہے. اب آپ جلدی سے اپنے والد صاحب سے مل لو. بلکہ کام کرتے ہیں، ہم آپ کو آپ کے والد صاحب سے ہمارے پروگرام میں ہی ملاتے ہیں. ابھی انشاءاللہ 2 دن بعد ہمارا ایک پروگرام ہو رہا ہے واہ کینٹ میں. واہ کینٹ کے پروگرام میں آپ نے آنا ہے. میں آپ کے والد صاحب کو بھی بلاتا ہوں اور انشاءاللہ دونوں باپ بیٹے کی ملاقات کرواتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا؟ چلیں ٹھیک ہے. چلو آپ واہ کینٹ پہنچو، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ایتھے دل نالا فریدا شکر فریدا ٹریا ٹریا جا شکر دل نالا فریدا ٹریا ٹریا جا ٹریا ٹریا جا. شکر ہے اور شکر ہے میرا مولا، تیرا شکر ہے اور شکر ہے. ایتھے دل نالا فریدا ٹریا ٹریا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتھے بابا جی میں اتھے ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام عبد الحفیظ. یہ حال ہے تمہارا؟ جندہ بس رہے. ماشاءاللہ. شکر ہے اللہ کا. خیریت ہے؟ شکر ہے اللہ کا جڑی کڑی. ماشاءاللہ. نہیں اللہ کا شکر. اچھا بابا جی آپ آج موبائل نہیں لائے، آج کچھ پرچی لے کے گھوم رہے ہیں، خیر تو ہے؟ انہاں دے اوتے ہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا ایک بیلی سی، ہاں انہیں مینوں دسیا ہاں دنیا جڑی ہے نا دھوکھا ہے. اچھا دھوکھا نہیں تھا دھوکھا. انہیں کیا ہے کسے کام نہیں ہونا اتنے تیرے. اچھا کچھ کام ایداں دے کر دے جڑے مرن تو بعد تیرے کام آؤں. اچھا
मैनू ये गल इतनी चंगी लगी अब्दुल हबीब, अच्छा मैं लिस्ट बना ली उसकी, ओही फिर मैं जेड़े काम मेरे कोलों होंदे जांदे ने, अच्छा उसको टिक करते हैं। ओ मैं चेक कर देता, और जो रह जाते हैं ना हाँ हाँ उनको मैं सोचता हूँ कि जरा सोखा काम होता है उसको मैं पहले कर लेता हूँ, अच्छा जो औखा काम होता है। अच्छा, सोखा मानी आसान और ओखा मानी मुश्किल। जो सोखा होता है अच्छा ठीक है, आसान काम आप पहले कर लेते हैं और मुश्किल काम आपने कब बाद में करेंगे। तो ये आज आपने क्या काम किया जो टिक किया आपने? आज मैं हंस हंस के सादा नु वेख्या, अच्छा अगों भी हंसे ने, मुस्कुराए, बड़ा दिल खुश होया, ठंड पै गई दिल च। ठीक है, और दसिया मैनू जरा किस नु मुस्कुरा कर तके ओ उस पे अल्लाह बड़ा राजी होता है। अच्छा माशाल्लाह, तो मुस्कुराना भी सदका है। अच्छा आपने टिक किया कि एक सदके वाला काम कर लिया मैंने। अरे वाह भाई वाह, ठीक है। और भी बहुत हाँ मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, पानी भी लिखा है, तो ये सब आपने सदका जारिया वाले काम लिखे हैं। अच्छा मुश्किल काम कौन सा है? सोखा तो हो गया, ओखा कौन सा है? एक काम मैंने बड़ा औखा लगे। अच्छा बड़ा ही औखा है वो काम, पता क्या है? बताएं बताएं। नेक औलाद। नेक औलाद, अच्छा बड़ा ही औखा काम है। अब चलो भी तू एक गल मैनू दस। हाँ बताएं बताएं। कभी खुशी नू रोंदियां वेखे? खुशी कैसे रोएगी? खुशी तो खुश, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट होती है, खुशी कहाँ से रोने लग गई? मैं ना अखां दे नाल खुशी को रोते देखा है। खुशी को रोते देखा है, कैसे? उसके अल्लाह पाक ने 7 पुत्र दिए। अच्छा बंदे का नाम खुशी था? खुशी, अच्छा अच्छा, मोहम्मद खुशी, मोहम्मद खुशी, अच्छा अच्छा। उसको 7 पुत्र दिए अल्लाह ने। हाँ पर बड़ा ही दुखी है। अच्छा, रोंदा रहता है हर वक्त। वजह क्या है? नाफरमान औलाद। अच्छा 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 अच्छा। बस दुआ कर अल्लाह पाक सारे नु नेक औलाद दवे। अच्छा आपको अपने बेटे बोले से बड़ा प्यार है? औलाद बड़ा ही बीबा होता है। हाँ बड़ा ही बीबा है। अच्छा बीबा किसको कहते हैं? पिछली बार भी आप कह रहे थे बीबा होता है। बीबा क्या होता है? बीबा वो चंगा होता है, अच्छा होता है, वो अच्छा होता है ना। हाँ उसको बीबा बोलते हैं पंजाबी। अच्छा एक तरफ तो आप कहते हैं वो आपको फोन नहीं करता, आपसे बात नहीं करता, फिर आप उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। अब चलो मैं तेन एक गल बता दूं। हाँ औलाद भावे किस तरह की भी होवे ना, माँ बाप के लिए और बड़ी ही मीठे मेवे की तरह होती है। अच्छा बस अल्लाह पाक उन्हें जिथे भी रखे खुश रखे। अगर तुहाडे बेटे नाल मुलाकात करा दूं तो कैसा लगेगा आपको? बोल लेना। हाँ हाँ क्या बात है, मुलाकात बाकी है अभी। हाँ मुलाकात अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ज़वजल जो है वो करवाएंगे। एक मैसेज हमें आया है कि घर और मुआशरा, ये रुकन शूरा अली भाई रज़ा भाई के वालिद साहब ये प्रोग्राम करते हैं, इतवार को दोपहर 11 बजे आते हैं। रमज़ान में ग़ालिबन इसकी टाइमिंग जो है वो चेंज है। तो मैसेज आया था कि एपिसोड नंबर 26 ये यूट्यूब पर अपलोड नहीं है अभी। जब ये चल रहा था क्लिप तो उस दौरान रज़ा भाई से मैंने मालूम किया, तो रज़ा भाई ने उसी वक्त ही यूट्यूब पर सर्च करके बताया है कि ये यूट्यूब पर अपलोड है और इसका मौजू है रमज़ान की तैयारी कैसे करें। तो अब्दुल हबीब भाई हैं, हाँ अब्दुल हबीब भाई हैं जो रुकन शूरा अली भाई के साथ, तो ये आप वहाँ देख लें, अपलोड जो है वो अपना हुआ है। ठीक है, एक मैसेज हमारे पास है कि महमूद भाई की आवाज़ में सफ़र हमारा भी हो मदीने का, ये सुना दीजिए। इसी तरह मैसेजेस, एक और मैसेज हमारे पास है और मैसेज ये है कि रमज़ान में मदनी चैनल के सारे मुबल्लिगीन नए नए सिलसिले लेकर आते हैं पर आप लेकर नहीं आते, सिर्फ यही सिलसिला करते हैं और इसका टाइम मज़ीद कम कर देते हैं, 1 घंटा कर देते हैं। अगर आप दोनों कोई नया सिलसिला नहीं ला रहे तो इस सिलसिले को हफ्ते में 2 बार करें प्लीज़। क्या कहेंगे? कह दूं जो है वो अपना, हाँ रज़ा भाई को आप जो है ना वो फोर्स करें कि रज़ा भाई जो है ना रमज़ान में हमारे साथ शामिल हों। वैसे ये रमज़ान में छुट्टियां मार जाते हैं और चलें जो है वो अब मसला ये है कि हमारे सिलसिले का फॉर्मेट ही जो है वो अपना इस तरह का है। यानी तकरीबन यूँ समझिए कि हमने जब से ये सिलसिला लिया ऑलमोस्ट तकरीबन 3 साल 3.5 साल होने को गए हैं। तो बकिया ऐसे कितने प्रोग्राम हैं जो 15, 20, 25 एपिसोड होने के बाद या 40 एपिसोड और 41 होने के बाद वो ख़त्म हो गए। लेकिन हमारे सिलसिले का फॉर्मेट इसी तरह, रूहानी इलाज ये भी इसी तरह का सिलसिला है, तो रूहानी इलाज भी उसी के तर्ज पर चलेगा। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत वो भी है। तो आपका ये कहना कि सारे ही मुबल्लिगीन नया लेकर आते हैं, ऐसा जो है वो नहीं है।
سلاٹ ہے ہماری 2 بجے والی، جی جی دوپہر 2 بجے، اس میں وہی جو ہفتے میں مختلف ٹائمنگ میں جو ہمارے ریگولر پروگرامز ہیں وہی پروگرامز جی جی۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ لوگوں نے پوچھا ہے کہ کافی سارے میسیج کیا رمضان میں آپ کا سلسلہ لائیو ہوگا؟ جی رمضان میں یہی دن جو سیٹرڈے کا دن ہے ہفتے کا، لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ اپنا دوپہر 2 بجے سے لے کر آلموسٹ آپ تقریباً 3 بجے تک سمجھے، اور پھر 3 بجے سے ہماری ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ آغاز ہوگا۔ چلیں جی اب ہم چل رہے ہیں حسان بھائی جو کڈس مدنی چینل کے ناطخواں ہیں، ان کا ایک کلام ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ اگلا سنتے ہیں انشاءاللہ، حسان میں سے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ سنتے جب رنگ پر ہے بہار مدینہ یہ سب تیری جالیوں کے نیچے تیری رغبتوں کے سائے جسے دیکھنی وہ جنت وہ مدینہ دیکھ آئے مجھ کو پسند آیا سرکار کا مدینہ میں کیوں نہ لگاؤں نعرہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ 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 سرے گلشن گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت جائے در تمہارا چھوڑ کر مر گی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم کیا بچے بیمار غار قربے مسیحا چھوڑ کر مدینہ 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 رکھے گل کی جب نا سکی دیکھتا ہوں 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 مجھے یاد آتے ہیں کار مدینہ مجھے یاد آتے ہیں کار مدینہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میسیجز تو بہت سارے ہی آ رہے ہیں اور پڑھنے بھی ہیں، وقت بھی کم ہوگا، آپ نے کو بہت کچھ دکھانا بھی ہوگا۔ نبی بھائی کی آواز میں کلام ہے تو شمع رسالت ہے۔ اسی طرح ایک اور میسیج ہے کہ کلام سنا دے مدینہ یاد آیا ہے، اور انس بھائی کی آواز میں کوئی کلام؟ انس بھائی کی آواز ٹھیک ہے جی، جو ہے وہ اپنا ابھی انشاءاللہ عز و جل پہلے کلپ جو ہے وہ چلا رہے ہیں نگران شورا کا، جیتے جی ماں باپ کی قدر جو ہے وہ کر لیں، اس کے بعد اللہ نے چاہا تو انس بھائی کا کلام جو ہے وہ چلائیں گے۔ ہم مرنے کے بعد لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم جیتے جی نہیں مانتے۔ جن کے والد زندہ ہیں یا جن کی والدہ زندہ ہے، میری درخواست ہے آپ سے، گھر جا کر سب سے پہلے ابو کا ہاتھ پکڑ کے کہیے گا ابو جزاک اللہ، تھینک یو۔ اگر آپ یہ سب کچھ نہ کرتے تو میں آج یہاں نہ ہوتا۔ امی کے پاؤں چومے، جس نے ماں کے قدموں کو چوما اسے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا۔ اگر آپ کی ماں حیات ہے، میری ماں حیات نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ ماں کا جانا کتنا انسان کو اکیلا کر دیتا ہے۔ میرے والد بھی نہیں ہے، میری امی بھی نہیں ہے، دونوں کی قدر اب بھی کر لیں۔ اگر ماں زندہ ہے تو جا کر قدم کو بوسا دے اور ہاتھ جو کہ امی جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہم کو پالا پوسا بڑا کیا۔ ماں کو حیرت ہوگی آج اس کو کیا ہو گیا ہے، بولا بس آج مجھے ماں بولنے دو، آج مجھے آپ کو شکریہ ادا کر لینے دو۔ یعنی ہم قبر پہ جا کر ہی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ماں باپ کے جانے کے بعد کہتے ہیں ہمارے ماں باپ بہت اچھے تھے، میرا باپ بہت نیک تھا۔ زندگی میں باپ کو ستاتے تھے اور اب باپ نیک ہو گیا۔ باپ جیتے جی انتظار کر رہا ہے کہ بیٹا آئے مجھ سے ملے، اور مرنے کے بعد باپ کی تصویر لگا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے مرحوم ابا جان تھے۔ ابا جان جب زندہ تھے
تھے تو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے تھے، اور اب مر گئے تو اب ابا جان کی فوٹو لگائی ہمارے ابا جان تھے مرحوم، حالانکہ تصویر لگانا ویسے جائز نہیں تھا۔ جیتے جی لوگوں کی قدر کریں، ان کی جو تعریف ہے ان کے منہ پر کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف ان کے سامنے کر دیا کرتے تھے، صدیق اکبر کی تعریف کی، آپ نے فاروق اعظم کی تعریف کی، آپ نے اپنے صحابہ کی تعریف کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار فرمایا، معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھر سے نکلتے تھے اپنی ماں کو سلام کرتے کرتے جایا کرتے تھے۔ حضرت امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے امام اور خوابوں کی تعبیر بتانے والے تھے۔ یہ جب حدیث کا درس دیتے تھے نا تو اندر سے آواز آتی تھی، بیٹا مرغی کو دانا ڈال دے۔ وہیں سے تخت سے اترتے تھے، طلبہ پڑھ رہے ہیں حدیث، تخت سے اترتے تھے، مرغیوں کو دانا ڈال کر آتے تھے، کیوں ماں نے کہا ہے۔ ایک شخص حضرت ابن سیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے، ان کا نام سن کر آیا تھا کہ حضرت کی زیارت کرنی ہے، تو کسی کو پوچھا کہ حضرت کہاں ہیں؟ کہا وہاں وہ جو بوڑھی عورت کے قدموں میں بیٹھے ہیں نا وہی حضرت ہے۔ بولا وہ؟ ہاں۔ بولے یہ اپنی ماں کے قدموں میں ایسے ہی بیٹھا کرتے ہیں، یعنی ہماری ماں آج ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہمارا باپ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ کمال ہے، کبھی ہمیں فون آتا ہے، بیٹا ذرا ٹائم ہے تو آ جانا نا، امی جب میں کل آؤں گا پرسوں آؤں گا، مطلب ہم سے ہمارے ماں باپ کو ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، تو کیا مطلب ان کے دنیا سے جانے کے بعد ہم ان کی منہ پہ ان کی تعریف کریں گے؟ تو آج جا کر دینا، میری درخواست ہے، اگر زندہ ہے نا، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں زندہ ہیں، میری درخواست ہے آپ سے، آج جا کر دینا، پاؤں میں پڑھ کے بیٹھ کے کہہ دینا، ابا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے اتنا نوازا، اتنا کچھ کیا، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ یقین مانو باپ کا سینہ یوں چوڑا ہو جائے گا، اتنا چوڑا ہو جائے گا باپ کا سینہ، ماں کا کلیجہ خوش ہو جائے گا۔ ماں تو دعا دیتی ہے پیارے سے بھائیو، لیکن جب اس کی خدمت کرو اور اس کو جو سکون ملتا ہے، اس سکون ملنے سے جو دل سے جو دعا نکلتی ہے نا، یہ بندے کے درجے بڑھا دیتی ہے۔ دنیا میں جس نے بھی نام کمائے نا، اچھا نام، اسے ماں باپ کی دعاؤں سے کمایا ہے۔ اگر ماں باپ کی دعا نہ ہو تو کسی کو بھی عزت نہیں ملا کرتی۔ شہرت ضروری نہیں ہے، ہر شہرت کے ساتھ عزت نہیں ہے، مشہور تو شیطان بھی ہے، عزت نہیں ہے، مشہور تو یزید بھی ہے، عزت نہیں ہے۔ شہرت عزت کے ساتھ جس سے بھی ملی ہے، اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعائیں چھپی ہوئی ہوں گی۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اب اگر آپ ہمارے نگران شورا کے اسی طرح کے کلپس مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو نگران شورا کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے مولانا عمران اتاری کے نام سے بھی ہے اور فیس بک پر بھی ہے، تو اسے لائک اینڈ سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ اس طرح کے بہت سارے شارٹ کلپس چیزیں لانا چاہا آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ جی، ہمیں ایک میسیج یہ آیا تھا کہ امیر السنت کے جو چاند دیکھنے کے مناظر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مدنی چینل پر دکھائے جائیں، تو اللہ نے چاہا تو آج اگر یہ ہوا، مناظر جو ہے وہ اپنے دیکھنے کی ترکیب ہوئی اور لائیو انشاءاللہ عز و جل اگر اس کی تیاری ہوئی تو ضرور اللہ نے چاہا تو مدنی چینل پر اس کو براہ راست دکھائیں گے۔ اسی طرح ایک میسیج تھا کہ ذکر ایک نبی کا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایپیسوڈ نمبر 15 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی نے شروع میں ایک گفتگو کی تھی شرم و حیا کے حوالے سے، اس پر جو ہے وہ ہمارے اسد مدنی بھائی نے بھی کچھ گفتگو کی تھی، اس کا کلپ جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں اس کو تیار کریں گے۔ ابھی ہم نے کہا تھا کہ اس کلپ کے بعد ہم آپ کو جو ہے وہ انس بھائی کا کلام سنائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل جو کلپ ہے وہ 2 ہفتے سے پینڈنگ ہے۔ مفتی شفیق صاحب وہ مرغی ذبح کرنے کا جو ہے وہ ایڈ لائنز میں تو جو ہے وہ اپنا چلتا ہی ہے، تو اس دفعہ جو ہے نا وہ مرغی ذبح کے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو پورے ہی دکھا دیتے ہیں۔ آئیے جو ہے وہ اپنا بھی انس بھائی کا کلام سنتے ہیں۔
بات ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرمائشیں تو بہت ہیں. مدینہ یاد آیا ہے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے اور بھی کلاموں کی ہے. حاجی مشتاق کے کلاموں کی آج بالخصوص فرمائشیں میں کہوں گا اکبر حسین بھائی آ رہی ہیں، ایک سے زائد مرتبہ آ رہی ہیں، کیونکہ آج یوم عرس بھی ہے حاجی مشتاق صاحب کا. ہم نے خیر پچھلے ہفتے دکھائی تھا، ایک چلایا تھا، اور ہم چلاتے ہی جو ہے وہ اپنا رہتے ہیں، شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ایک جو ہے وہ اپنا ہم نے کہا تھا ایک کلپ ہے جو مفتی شفیق صاحب اور مفتی حسان صاحب کے درمیان جو ہے وہ اپنا یہ غالباً دارالفتہ اہل سنت میں تھا، اور بہت ہی اہم سلسلے سے یہ ایک مسئلے سے متعلق ہے. تو آپ اس کو ذرا غور سے سنیے گا. یعنی اگر بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آدھا ادھورا سننے سے غلط فہمی کا شکار جو ہے وہ آپ ہو سکتے ہیں. تو یہ کلپ ہے، بہت اہم کلپ ہے. کسی نے ہمیں میسیج کیا تھا، تو یہی مراد ہوگی کہ تاکہ ناظرین جو ہے وہ اپنا اس کو جب لائیو سلسلہ ہوا ہوگا، ظاہری بات اس وقت چل گیا ہوگا، تو ہمارے سلسلے میں میسیج کرنے کا مقصد لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھ چکے، ہم تو سمجھ چکے، لیکن یہ ہے کہ اس کی برکت سے ناظرین جو ہے وہ اپنا اس کو دیکھیں. تو اس کلپ کو جو ہے وہ اپنا غور سے سنیے. سوال ہے ایس ایم ایس کے ذریعے آیا ہے، اور بڑا دلچسپ بھی کہیں گے یا اس کو جہالت سے بھی کچھ تعبیر تو ضرور آپ فرمائیں گے. کہتے ہیں شادی کے موقع پر جو مرغے ذبح کرتا ہے تو وہ ایک بار تکبیر کہہ کے 5 یا 7 مرغے ذبح کرتا ہے، اور اس کا کہنا یہ کہ ایک تکبیر سے 7 مرغیاں ذبح ہو سکتی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بلال میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے اس طرح. میں نے بھی پہلی دفعہ سنا ہے، اور یعنی یوں تو سنا ہے کہ چلو لوگ پوچھتے ہی ہیں کہ تکبیر بھول گیا، یہ پوچھ لیتے ہیں، یا یہ پوچھتے ہیں کہ عام طور پر ایک دفعہ پڑھ لی تو ساری کا کر لی زبان، لیکن اب یہ 7 متعین کر کے کہ ایک تکبیر 7 تک چلے گی، ٹھیک ہے، تو نہیں بالکل غلط ہے، اور اس سے توبہ کرنا ہوگی. اور جان بوجھ کے جو یہ آگے کی 6 مرغیوں پر اس نے تکبیر کو چھوڑا ہے تو وہ ساری مرغیاں حرام ہو گئیں. وہ اللہ، کیونکہ اگر کوئی بھول جاتا ہے، یعنی مرغی ذبح کرتے ہوئے یا کوئی بھی جانور جس کو ذبح کرنے کا، نہر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو جب آپ ذبح کریں گے تو اس وقت اگر بھول گئے تو شریعت مطہرہ نے چھوٹ دی ہے کہ وہ جانور حلال ہو جائے گا. ورنہ اگر جان بوجھ کے آپ نے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا تو اس صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ اس میں سے نہ کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ذبح کے وقت. تو جب اللہ پاک کا نام اس پر نہیں لیا گیا تو ظاہر نہیں لیا گیا، آپ نے ایک ہی مرغی کے اوپر ذبح کیا ہے، تو اس لیے ایک ہی مرغی کو ذبح کرتے ہوئے اللہ پاک کا نام لیا تو وہی حلال ہوگی. باقی آگے کی جتنی مرغیاں ہیں وہ تو بغیر نام لیے جو ہے وہ ذبح کی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری حرام ہو گئیں. اس کو توبہ بھی کرنا ہوگی، اللہ پاک سے معافی بھی مانگنا ہوگی، اور اس نے ان کا نقصان کیا اس کو تاوان بھی دینا ہوگا. ایک تو وہ گوشت فروش ہیں جو بڑے بڑے سیٹ اپ ہیں، جن کو بڑے بڑے آرڈر ملتے ہیں، اب وہ ہزاروں کے حساب سے بھی مرغیاں وہ بساکت ان کو آرڈر اپنے دینے ہوں گے. تو کیا یہ مسلمانوں کو اس مسئلے کی حساسیت کے لیے اس کا باقاعدہ پراپر اہتمام ہونا چاہیے بھی؟ زیادہ افراد لگائیں ذبح کرنے کے حوالے سے، یا ایک کے ذمے اتنے لگائیں کہ بھئی وہ غفلت برتا ہو؟ کیا کہیں گے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ زیادہ یا کم افراد، مسئلہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو سیکھنا نہیں اور توجہ نہیں دینی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذبح تو ویسے بھی کر رہا ہے نا، یعنی وہ 100 مرغیاں ذبح کر رہا ہے تو ایک ہی بندہ کر رہا ہے، تو وہ کیا جاتا ہے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے، بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر. بھائی ذبح کر رہے ہو تو تمہاری زبان چلتی رہے، بلکہ ذکر ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے آپ کو، آپ کا جانور حلال ہو رہا ہے. تو یہ سستی اور کاہلی ہے اور علم دین سے دوری کی وجہ سے ہے. لہذا سب سے پہلے تو ان حضرات کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے، مسئلہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لینا ہے. اور جیسے مثال کے طور پر کوئی دینی آدمی گیا ہے تو جان بوجھ کے پھر زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے سنائیں گے، یا ہم کہتے ہیں ان کو باقاعدہ کہ زور سے بسم اللہ پڑھنا تو پڑھ کے سنائیں گے. ورنہ ایک بالخصوص جو ہمارے کراچی وغیرہ کی جو ایک آبادی اور ان کا طریقہ کار ہے، اس میں تو عام طور پہ منہ میں گٹکا ہوتا ہے بوسوں کے، پان پڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ منہ میں پان لے کے اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بسم اللہ اللہ اکبر وہ بھی کیسے پڑھ نہیں کہہ پاتے. تو بندہ خدا آپ ایک تو لوگوں کے لیے حرام کا سامان کر رہے ہیں، اور پھر اوپر سے اپنی روزی بھی آپ حرام کر رہے ہیں. تو ایسا نہ کریں، ان چیزوں کو سیکھیں، اور جب جانور کو ذبح کریں تو اس پر اللہ پاک کا نام اہتمام کے ساتھ آپ لیا کریں. دیکھیں ہمارے سامنے اگر اس نے ذبح نہیں کیا
یہ میں نے دوسرا سوال آپ سے یہی کہنا تھا کہ اب یہ تو کئی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شادیوں میں گئے اور اتنی دعوتوں میں یہ اہتمام ہے، مسلمان کنٹری میں ہم رہتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہمیں تحقیق کرنی ہوگی؟ نہیں، تحقیق نہیں کرنی ہوگی. جب مسلمان نے ذبح کیا ہے تو ہم اس کے بارے میں یہی گمان رکھیں گے کہ اس نے اللہ پاک کا نام لیا ہوگا، جان بوجھ کے اس نے اس پر اللہ پاک کا نام نہیں چھوڑا ہوگا. ہمارے سامنے بھی اگر بالفرض وہ نہیں لے پایا تو ممکن ہے کہ وہ بھول گیا ہو. جان بوجھ کے اگر وہ نہیں لیتا تو وہ اس کا قصور ہے. آپ لینے گئے، گوشت پڑا ہوا ہے، بعض لوگ گوشت لیتے ہیں لوگ، تو ایسا نہیں کہ جو گوشت رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں کہیں کہ یہ حرام ہے، اس کو ہم حلال ہی کہیں گے. وہ آپ بلا جھجک لے سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں رضا بھائی، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ذرا غور سے پتہ چلا، آدھا سن کر یہ سمجھے کہ اب تو جو ہے نا وہ تو اس کا حل بھی مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بیان کر دیا ہے. ماشاءاللہ. میسج ہے ایک کہ اکبر حسین بھائی سے عرض ہے کہ آپ نے اپنے مدنی منع کی ایک ویڈیو دکھائی تھی اور وہ دکھا دی ہے، جس ایپیسوڈ میں دکھایا تھا وہ بتا دیں. جی جو دکھائی تھی اب تو ظاہری بات ہے کہ دوبارہ تو نہیں دکھائیں گے، اور کس ایپیسوڈ میں بہرحال مجھے یہ یاد نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ بھائی وہ اس سے ہو گئی ایک غلطی اور وہ ہم نے دکھا دی. وہ یعنی اس وقت اس کی عمر الحمدللہ تقریباً 10 سال ہونے کو ہے، اور جس وقت 6 سال پہلے 6 سال پہلے اس وقت 4 سال کا تھا، اس سے وہ غلطی ہو گئی. نگران شورا کو اس نے جو بھی بولا تھا تو وہ بیچارہ اب بھی جب آتا ہے یہاں پر مدنی چینل پہ تو جس نے اس کو دیکھا تھا یا وہ کلپ دیکھا ہے تو وہ اس کو شرمندگی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو وہ بیچارے کو جو ہے شرمندہ مزید نہ کرے تو وہ بھول جائیں اس ویڈیو کو. اب چلے جی، ایک کلام وقار بھائی کا جو ہے وہ ہمیں کہا گیا تھا اور وہ تھا آ مینڈا ڈھولا جو ہے وہ اپنا خراب بیٹھی زاری. اچھا، اس کا میرا خیال اگلا یہی ہے، اس کا یہی ہے، اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ اس کی سب ٹائٹلنگ کلام کے ساتھ ہوئی ہوئی. آئیے دیکھتے ہیں. بیٹا ڈھولا کرا بیٹھی زاری، بیٹا ڈھولا کرا بیٹھی زاری، اے تن میرا کنگی ہوے تے میں زلف حضور دیواں، پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیریاں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے پاواں، غلام فریدا کتے مل پر سونا، اونو رو رو حال سنا، یا رسول اللہ میں مقدی مقاماں، میں مقدی مقاماں، تو جتے ہو میں ہاری، بیٹا ڈھولا کرا بیٹھی زاری، بیٹا ڈھولا کرا بیٹھی زاری، دیاں راواں اکھیاں بچھا کے بیٹھیاں، میں تے جندڑی لٹا کے بیٹھیاں، میں تے جندڑی لٹا کے، کدوں آوے گی کدوں آوے گی تیری سونی
सवारी आ बैठा ढोला करा बैठी जारी आ बैठा ढोला करा बैठी जारी। क्या बात है जी नाज़रीन, ये तो सराइकी कलाम था और एक फरमाइश है जो मेरे पास है, मैं खैर अकबर हुसैन भाई से कर तो देता हूँ, मुझे पता है कि पूरी तो वो खैर नहीं होनी। फरमाइश ये है कि अकबर हुसैन भाई से कहें कि आपने इस साल रमज़ानुल मुबारक में आपका मदनी चैनल के तमाम सिलसिलों में पंजाबी ज़बान में बात करनी है। अच्छा, मैंने कहा था पूरी होनी ही नहीं है, पढ़ देता हूँ। किससे करनी है? नाजरीन से करनी है, सिर्फ पंजाब वालों से करनी है, क्योंकि पंजाब कराची वाले शायद सो रहे होंगे। मुझे पता है आपने फरमाइश करके तो जो है वो अपना चले जाना है और आपने जो रमज़ान में आना नहीं है। ठीक है, मैं इस शर्त पर जो है वो अपना करने के लिए तैयार हूँ कि रज़ा भाई को आप मैसेज करें कि रमज़ान के जो पूरे 4 या 5 जितने भी प्रोग्राम आएंगे उसमें उन्होंने शिरकत करनी है। लेकिन अगर मैं बैठूंगा तो मुझे पंजाबी समझ में तो नहीं आएगी, तो यहाँ बैठने वाला भी वही होना चाहिए कि जो पंजाबी समझे ना, तो फिर तभी बात हो पाएगी। हाँ, तो आपने अगर जो है वो अपना मैसेज पढ़ा है तो हमने शर्त रख दी है, अब आप जो है वो अपना देखते हैं। चलें जी, एक हमने ये कहा था कि पिछले दिनों निगरान शूरा जो है वो अपना मदीना शरीफ में उनकी हाज़िरी थी, तो कुछ ना कुछ अपने प्रोग्राम में कुछ कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो अपना दिखाएंगे। तो जन्नतुल बकी का जो कब्रिस्तान है वहाँ हाज़िरी हुई है। अगर हमसे अमीर सुन्नत यही ज़हन दिया कि बाहर से जो है वो अपना हाज़िरी दिया करें, तो वो उसका हमने पैकेज बनाया, आइए देखते हैं। ज़र्रे ज़र्रे पे छाया हुआ नूर है मेरे मीठे मदीने की क्या बात है, नूर से सब फज़ा इसकी मामूर है मेरे मीठे मदीने। हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं बकी पाक पर हाजिर हूँ और सब गुब्बत भी निगाहों के सामने है। इन आका के कदमों में हाज़िरी है और सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान का 10,000 बकी पाक में ये मज़ारात अमीर सुन्नत ने माशाअल्लाह लिखा है। इस मुबारक मकाम पर नारा याद आ रहा है, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबियात भी जन्नती जन्नती। अल्लाह पाक हमें आका के कदमों में इस बकी पाक में 2 गज़ ज़मीन नसीब कर दे, मिट्टी ना हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही, जो खाक उड़े मेरी मदीने की हवा। मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। क्या बात है जी, माशाअल्लाह। एक मैसेज है कि आपने अनस भाई की नात जो है वो बहुत कम चलाई है, तो मेरे ख्याल से तो हम ऑलमोस्ट 2-2.5 मिनट तो ही चलाते हैं, ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। तो एक और मैसेज है कि आपका मदनी चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं किस तरह ऐड हूँ, तो ये आप नंबर स्क्रीन पर देख रहे होंगे 033699922525। ये एक्चुअली व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दें, अभी व्हाट्सएप पे लिख दें आपका मदनी चैनल पे ज्वाइन होने के लिए, कुछ भी आप ऐसा लिख के दे देंगे इंशाल्लाह, तो आपके पास एक लिंक आ जाएगा और उस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका मदनी चैनल प्रोग्राम के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप इंशाल्लाह ऐड हो जाएंगे। चलें जी, जो है वो अपना एक आध कोई कॉल भी जो है वो शामिल कर लेते हैं, उसके बाद उबैद भाई के कलाम को शामिल करेंगे। माशाल्लाह मदनी चैनल का सिलसिला, आपका मदनी चैनल क्या ही बात है। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे महबूब दा सदका अकबर भाई को भी और दूजे भाई को भी अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आप दे हिफ्ज़ व अमान रखे, अल्लाह पूरी टीम को मदनी चैनल दी टीम को अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक दी आमद है, अल्लाह मेरे पीरो मुर्शिद दी खैर फरमावे और तमाम दोस्तों को जेरे इत्तिकाफ वास्ते अल्लाह सब दी खैर फरमावे। माशाल्लाह माशाल्लाह अब आपके मदनी चैनल को ही ज्यादा मजीद बेहतर वास्ते बढ़ाओ, अल्लाह तो को सलामत रखे। जज़ाकल्लाहु खैरा। मेहर अली अत्तारी अहमदपुर शर्कियत हूँ। माशाल्लाह हजरत समझ आ गई ना, ये तो सिराइकी जो है वो अपना थी, तो आपको पंजाबी भी जो है वो समझ आ गई, बोरी भी नहीं थी, ये थोड़ी इसमें उर्दू मिली, दुआएं बहुत सारी माशाल्लाह उन्होंने जो है वो दी है और आपको समझ आई है। आप जिस तरह मुस्कुरा रहे थे, तो आप रमज़ान में आ जाएं 4 सिलसिलों के अंदर, मैं इंशाल्लाह पंजाबी की कुछ ना कुछ जो है वो अपना तरकीब जो है वो कर लूँगा। चलें जी, उबैद भाई के कलाम का कहा था, आइए उबैद भाई का कलाम जो है वो सुनते हैं।
में जाने के लिए दिल तड़प उठा है दरबार में जाने के लिए दिल तड़प उठा है दरबार में जाने के लिए आए फिर याद मदीने की रुलाने के लिए गम नहीं छोड़ दे ये सारा जमाना भी मुझे गम नहीं छोड़ दे गम नहीं छोड़ दे ये सारा जमाना भी मुझे मेरे आका मेरे आका तो है सीने से लगाने के लिए मेरे आका तो है सीने से लगाने के लिए। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। अब हम तेज़ी से चलेंगे। एक मैसेज है, सूरह आया था वो हमें ये था कि सूरह इन्फितार की फजीलत बयान की थी हमारा जो इस्लाम फॉर किड्स प्रोग्राम है, और ये काफ़ी यूँ समझे कि सिलसिलों से पेंडिंग है, और ये मैसेज ही यही था कि वो दिखाते तो झलकियों में है लेकिन आप तो है इतनी बड़ी नहीं है, वो अपना छोटी सी उसकी है क्लिप है, तो आइए वो पहले देख लेते हैं। जो कोई सूरह इज़ा समाउन फ़तरत पढ़ता है, हदीस पाक में है अल्लाह तबारक व तआला उसको हर कब्र और हर पानी के कतरे के बदले में अजर अता फरमाता है। इतनी बड़ी फजीलत है, और क़यामत के दिन उसका हाल अच्छा होगा। ये सिर्फ एक सूरत की मैंने आपको फजीलत बयान की है। कुरान के अंदर तो कितनी सूरतें हैं पता है आपको? 114। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। तो ये एक सूरत की फजीलत आपने सुनी है माशाल्लाह, जो रोज़ाना कुरान पाक पढ़ते हों, और अल्लाह ताला हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, ये फजीलत भी हो गई। और एक छोटा सा चंद ही सेकंड पर मुश्तमिल है, हमें मैसेज आया है कि खुले आँख सल्ले अला में खलील भाई ने आँखों के गिर्द जो हल्का जो है वो अपना बन जाता है जैसे ब्लैक वो शेडो टाइप का, तो कह रहे थे कि इसका हल उन्होंने बयान किया था कि किस तरीके से इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो आप जिन्होंने भी मैसेज किया या तकरीबन नाज़रीन जो चाहते हैं तो वो लिख लें, चंद ही सेकंड का है जो वो बयान कर रहे हैं, उसी के मुताबिक जो है वो अपना कर लीजिएगा। आइए वो क्लिप देखते हैं। आँखों के गिर्द सियाह हल्के हैं, अल्लाह करीम रहमत की नज़र फरमाए, आसानी फरमाए। इसके लिए भी चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो कम से कम किया जाए, और इसके लिए 4 चीज़ें आप लिख लीजिए अपने पास। अफसनतीन ये एक जड़ी बूटी है, ये 6 ग्राम लेनी है। गुलाब के फूल 6 ग्राम लेने हैं, गुल मुंडी 6 ग्राम और उनाब 6 दाने। इन चारों चीज़ों को रात को पानी में भिगो दें और 1 गिलास पानी में, और सुबह जो है इसको छान कर पी लिया जाए तो ये आँखों के गिर्द जो से हल्के होते हैं इसमें फ़ायदा होता है इस हवाले से। ठीक है। एक मैसेज हमें ये आया था कि मुफ्ती कासिम साहब का एक क्लिप है, तन्हाई में गुनाह से बचने का तरीका। माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने एक अच्छे अंदाज से जो है वो अपना ब्रीफ किया है, छोटा सा क्लिप है वो देखते हैं। तन्हाई में गुनाह से बचने का क्या तरीका है? तन्हाई में गुनाह से बचाने के लिए एक तो ये है कि अपनी तन्हाई भी वैसी रखे कि जिसमें कुछ ना कुछ दूसरा उस पर मुत्तले रहे। होता यह है कि इंसान तन्हाई में गुनाह तब करता है जब उसे ये पता होता है कि इंसान कम अज़ कम उसे कोई नहीं देख रहा, वरना खुदा तो देख ही रहा होता है, फरिश्ते भी उसके साथ होते हैं। तो अब ये होता है कि खुदा का डर ऐसा दिल में होता नहीं है और फरिश्तों की ऐसी शर्मो हया दिल में नहीं होती, तो लिहाजा बंदा गुनाह करता है। तो अब उसका एक तरीका तो यही है कि आदमी ऐसी तन्हाई से ही बचे कि जिसके अंदर गुनाह में पड़ता है। लिहाजा अगर ज्यादा से ज्यादा वो ऐसी जगह रहेगा कि जहां उसको कोई देखने वाला है तो फिर वो उन चीजों से बचेगा। इसकी सिंपल मिसाल समझ लें, एक आदमी मोबाइल के अंदर गलत चीज देखता है, वो गलत तभी देखता है जब उसको कोई नहीं देख रहा होता, और अगर वो किसी 2-4 मुहज्जब और मुअज़्ज़ज़ आदमियों के साथ बैठा हो या माँ बाप के साथ बैठा हो तो फिर नहीं देखेगा।
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اپنی وہ چیز دوسروں کے لیے ذرا اوپن رکھے گا تو خود ہی گناہ سے بچ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ خدا کا خوف ہوتا ہے اور موت کی فکر ہوتی ہے. بندہ موت کو یاد کرے تو اس کے بعد اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ موبائل ہے یا اس طرح کی جو ڈیوائسز ہوتی ہیں تو اس کے اوپر جو اوپن کا ہے نا وہ اس کا موت کا وہ ٹائٹل لگا لے اس کے اوپر. اسی طرح جو اس کا پاسورڈ ہے نا وہ بھی موت کے ساتھ والا کر دے کہ تجھے مرنا ہے, تجھے مر کے حساب دینا ہے, موت آنی ہے, ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یعنی کہ اس طرح کی جو ورڈنگ ہے کہ جس میں موت اور آخرت کا حساب آئے. تو اب ہوگا یہ کہ گناہ کے لیے بھی اگر موبائل کھولا یا ڈیوائس کھولی اور اس کا پاسورڈ یہ لگایا کہ مر کے تجھے خدا کو حساب دینا ہے, تو اب لازمی بات ہے کہ بندہ مسلمان ہے تو یہ چیز اس پہ اثر کرتی ہے, یہ اس کو فائدہ دیتی ہے. کیا بات, چلیں جی, کمال ہے. اس چیز سے دیکھا نا امیر علیہ سنہ دامہ برکاتہ بنا لیا آپ نے, جگہ جگہ کئی چیزوں پہ آپ لکھتے ہیں الموت الموت. اس کی پھر جو سائنس ہے وہ یہی ہے جو بار بار دکھے گا پھر اس کا ذکر ہوگا تو اس کا اثر رہے گا. بالکل بالکل جو ہے وہ اپنا. اسی طریقے سے ہمارے جب یہاں پر اب ہمارے جو پہلے ذمہ دار تھے جو عبد اللطیف بھائی, آپ غالباً جانتے ہوں گے, تو انہوں نے نا ہمیں ہماری جو LCDs تھی کمپیوٹر کی, اس پر ایک اسٹیکر ٹائپ کا جو ہے وہ اپنا دیا تھا کہ یہ آپ لگا کے رکھیں, اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو جو لوگ گھر پہ بھی استعمال جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا جو ہے وہ اپنا ہے. بہت اچھا میسج ہے. چلیں جی, جو ہے وہ اپنا سلسلے کا وقت اختتام کی طرف سے ہمارے پاس ہے خلیل بھائی. بالکل ایک میسج ہے. اچھا, میسج یہ ہے کہ خلیل بھائی کا کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ میسج یہ آیا ہے کہ جو آپ کا جو واٹس ایپ گروپ ہے آپ کا مدنی چینل کا, یہ کیا اوورسیز والوں کے لیے نہیں ہے؟ ہم بہت دفعہ ٹرائی کرتے ہیں مگر یہ نہیں ہوتا. دیکھیں آپ نے واٹس ایپ نمبر جو سیو کرنا ہے اوورسیز والوں نے, وہ +92 کر کے کریں گے تو آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر جب آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر ایڈ ہو جائے گا تو آپ نے جب اس پر میسج کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو لنک مل جائے گا. اوورسیز ہو, نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو, سارے لوگ جو پاکستان سے باہر وہ ہمارے ساتھ الحمدللہ کنیکٹڈ ہیں. بالکل کنیکٹڈ ہے. تو آپ جو ہے نا وہ واٹس ایپ اس جو نمبر ہے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے +92336 کر کے جو نمبر آ رہا ہے اس پر آپ میسج کر دیں انشاءاللہ تو آپ کو ایک لنک مل جائے گا, اس کے ذریعے سے آپ جوائن ہو جائیں گے. جی خلیل بھائی چلیں جی, جو ہے وہ اپنا اب خلیل بھائی کا ایک کلام ہے اور وہی آج وقت شاید ختم ہو جائے گا. 14ویں کا چاند ہے, آگے انشاءاللہ خلیل بھائی پورا سنائیں گے. سنائیں, آج یہ جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہے. 14ویں کا چاند ہے, روئے حبیب. 14ویں کا چاند ہے, روئے حبیب اور ہلال عید اب روئے حبیب. 14ویں کا چاند ہے, روئے حبیب. اس صورت کو میں جانا جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آخت رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں مکھ چند بدل شاشانی متھے چمک دی رات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور مدبریاں 14ویں کا چاند ہے, روئے حبیب. 14ویں کا چاند ہے, روئے
حبیب پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام چودھویں کا چاند ہے روئے حبیب. ماشاءاللہ کلاموں کی فرمائش بھی ہے. وقت بھی اب ختم کی طرف ہے اور آج قرآن دازی بھی کریں گے. یا اس سے پہلے آپ نے کچھ دکھانا ہے؟ بس اب قرآن دازی کی طرف کر دیا ہم نے سب. جی ٹھیک ہے جی. اب قرآن دازی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. جتنے نام اسکرین پر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ تمام نام اسکرین پر ابھی اسکرول ہونا سٹارٹ ہو گئے اور اس میں سے جہاں اکبر حسین بھائی کہیں گے مدینہ اور یہ رک جائے گا اور پھر جس کا نام نکلے گا اللہ نے چاہا ان تک تحفہ بھی پہنچے گا. جی اکبر حسین بھائی. مدینہ محمد سیف اللہ اتاری ان کا نام نکلا ہے, شہر کا نام نہیں ہے. اللہ نے چاہا تحفہ بھی ان تک پہنچے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.